الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. برادران وطن، آج کے اس جشن کے موقع پر میری تقریر کا موضوع ہے علماء دیوبند. وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا. آئیے دل کے کانوں سے سنتے چلیں. برادران اسلام، علماء دیوبند کی جماعت وہ جماعت ہے دور حاضر میں جس کی مثال ملنی بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان حضرات کے نزدیک دنیا کا ہر فرد برابر درجہ رکھتا ہے. ان حضرات نے ملک و ملت کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ گرانے سے بھی دریغ نہیں کیا ہے. قوم کی سبو حالی ان کا رونا اور قوم کی خوشحالی ان کا ہنسنا تھا. جیسے وہ اپنوں کی بھلائی چاہتے تھے، اسی طرح دوسروں کی خیر خواہی کا بھی خیال رکھتے تھے. ایک ایسے موقع پر جبکہ قوم و ملک ذلت و رسوائی اور پستی کی سبو حالی سے دو چار ہو رہی تھی، ایسے نازک اور پرخطر دور میں قوم و ملک کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آ رہا تھا، اپنے بھی بیگانہ نظر آ رہے تھے. اس وقت علماء دیوبند نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو کوئی عاقبت اندیش اور باشعور انسان رہتی دنیا تک کوئی بھلا نہیں سکتا. علماء دیوبند کا یہ کارنامہ تاریخ میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. اس وقت علماء دیوبند نے قوم و ملک کے لیے اس وقت علماء دیوبند نے قوم کو ذلت و پستی سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کیا. وہ علماء دیوبند عالم دین جو مسند حدیث پر بیٹھ کر قرآن و حدیث اور فقہ کا درس دینے میں شب و روز ہماتن مشغول و مصروف تھے. تو مشائخ اعظام، شیخ طریقت، پیر و مرشد اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کر خون و جگر سے اسلام کا چراغ روشن کرنے میں کوشاں تھے اور مخلوق کو دینی تعلیمات سے روشناس کرنے میں منہمک تھے. اور جب وقت آنے پر ضرورت پڑی تو وہی حضرات اپنے مدرسوں اور خانقاہوں کو چھوڑ کر ننگی تلواریں لے کر انگریز کے خلاف شاملی کے میدانی جہاد میں کود پڑے اور نہایت ہی مجاہدانہ اور جرأت مندانہ انداز میں انگریز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر بدقسمتی سے کامیابی کی منزل کو لبیک نہ کہہ سکے. اپنی حق گوئی بے باکی جرأت مندانہ اقدام کی پاداش میں کتنے علماء کرام اور شیخ اور مشائخ اعظام کو کالے پانی کی مضمون فضا میں اپنی زندگی کے باقی ایام گزارنے پر مجبور ہونا پڑا. تقریباً 14,000 سر پر آوردہ شخصیتوں کو پھانسی کا پھندا چومنا پڑا. جانتے ہو یہ کون تھے؟ یہ علماء دیوبند تھے. علماء دیوبند ہندوستان. وقت کی قلت کی بنا پر میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں، زمین پر گھر بنایا ہے مگر جنت میں رہتے ہیں. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم بھارت میں رہتے ہیں.